السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب کو آواز آ رہی ہے جی؟ جی چلیں جی، آواز کلیئر ہے تو اب ہم چلتے ہیں۔ کل ہم نے واحد تثنیہ جمع تک کر لیا تھا بھائی۔ ایک آپ کو میں انشاءاللہ خوشخبری سنانے لگا ہوں اس کورس کے حوالے سے، کیونکہ کورس میں تفصیل سے زیادہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں اس طرح کر رہا ہوں کہ صرف اور نحو کی نا 5-7 منٹ، زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی کلاسز کو انشاءاللہ ویڈیو کی صورت میں نا کہ ویڈیو میں سمجھا دوں۔ پورا کورس انشاءاللہ میں کل سے شروع کر رہا ہوں۔ وہ صرف جو چینل ہے نا انشاءاللہ اس پہ ہم اپلوڈ کر دیا کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی وہ تفصیل سے، یعنی کہ اس میں بس صرف آپ نے ویڈیو سننی ہے، کوئی اس میں جو سبق ہوگا اس کے حوالے سے آپ لوگ انشاءاللہ اس میں، اس وجہ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں لائیو کلاس میں اب ہم نے دیکھا ہے کہ کافی مطلب اتنا زیادہ وہ نہیں ہے، اور کورس میں کچھ کو سمجھ آتا ہے، کچھ کو سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، یہ بھی وجہ ہوتی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ، کیا خیال ہے؟ آپ کی رائے بہتر ہے، کرنا چاہیے اس طرح؟ جی، یعنی کہ وائٹ بورڈ کے ساتھ نا جو اوریجنل وائٹ بورڈ ہے اس کو لگا کے جو ہے نا انشاءاللہ وہ میں، لیکن یہ تو چل رہا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے اس گروپ میں صرف وہ خواتین ایڈ کی ہیں جو لائیو چلیں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ساتھ سبق میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں۔ بس آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ بغیر جب آپ نے کسی، کوشش تو یہ کرنی کہ چند کلاسز ہیں تو آپ ان کلاسز کو لائیو لیں، اس میں وہی ایڈ، بہت مجبوری کے ساتھ اگر کوئی کسی کو وقت پہ حاضر نہ ہو سکے تو مجھے اطلاع کر دیں، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے مفردات کی بحث میں جی واحد تثنیہ جمع بھی پڑھ لیا تھا۔ اب ہم مفردات کی بحث میں جو بہت اہم چیزیں ہیں، یہ بہت اہم چیزیں ہیں جی، یہ آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز ہے منصرف غیر منصرف، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس میں پہلی لائن ہے، نظر آ رہا ہے نا سب کو؟ اس میں پہلی لائن ہے منصرف غیر منصرف کے بعد کیا ہے جی؟ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اس میں معرب کی طرف لے کے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یا پھر ایسا کرتے ہیں پہلے اس میں معرب کرواتا ہوں آپ کو تاکہ اس میں سمجھ میں آ جائے۔ جی یہ پیچھے آ جائیں، یہ صفحہ نمبر ہے جی، پیج نمبر 16۔ جی مبنی اور معرب کی اقسام یہاں پر نا اس ترتیب سے نہیں لکھی ہوئی، لیکن اگر آپ کے پاس رجسٹر ہوگا یا میں آپ کو جو سمجھا رہا ہوں آپ اس کو بار بار سن سکتی ہیں۔ سمجھیے ذرا، معرب اور مبنی، یہ بھی، یہ معرب اور مبنی، منصرف غیر منصرف، مفردات کی بحث میں یہ سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ بات کو توجہ سنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ جی معرب اور مبنی، پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ معرب اور مبنی کس کی قسم ہے۔ دیکھیں اوپر دیکھیں جی، کیا لکھا ہوا، کوئی بہن لکھ کے بتائیں گی مجھے، لکھ کے معرب اور مبنی کے بعد اگلی لائن کیا ہے؟ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، لیکن چلیں آپ کی تائید ہو جائے گی۔ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں، کس کی جی؟ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کس کی دو قسمیں؟ جی بتلائیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کلمہ کی۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں کل؟ تین، کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف۔ تو یاد رکھیے، جیسے ہم نے کل کی کلاس میں پڑھا تھا کہ معرفہ نکیرہ اسم ہو سکتا ہے، مذکر مؤنث بھی اسم ہوگا، واحد تثنیہ جمع بھی اسم ہوگا، فعل یا حرف نہیں ہو سکتا۔ لیکن معرب مبنی یہ وہ قسم ہے کہ جو
اسم بھی مور مبنی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے. سمجھ گئی بات کو جی؟ یہ فرق سمجھ میں آیا؟ معرب مبنی اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ جی جلدی جلدی بتائیں، ساتھ ساتھ چلتے رہیں تاکہ مجھے رکنا نہ پڑے. جی یہ بتلائیے کہ معرب اور مبنی سمجھ میں آئی ہے کہ معرب مبنی اسم بھی معرب مبنی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، حرف بھی ہو سکتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. اب معرب اور مبنی کے امپیکٹ کیا پڑتا ہے، اثر کیا پڑتا ہے؟ معرب مبنی کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ مبنی کا آخر نہیں بدلتا اعراب کی وجہ سے، اور معرب کا بدلتا ہے. یہ تو اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک لفظ ہے انتا، اب جا انتا آ جائے، انتا جا آ جائے، ضرب انتا آ جائے، انتا ضرب آ جائے، تو انتا کی حرکت میں کوئی فرق؟ فی انتا آ جائے، اعلی انتا آ جائے، انتا کی حرکت میں کوئی فرق پڑے گا؟ جی جی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں. نہیں. تو یہ مبنی ہے. اور معرب کیا ہے؟ جس کی حرکات بدلیں، جیسے جاء زیدن ٹھیک ہے، فی زیدن ٹھیک ہے، انت زیدن ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی جی؟ اب معرب اور مبنی کی اقسام، یہ پہچان ہے اصل. تو ہم تین قسمیں، کل اسم فعل حرف، ہم حرف کو نکال دیتے ہیں. آپ پوچھیں گے کیوں؟ جواب یہ ہے کہ حروف تمام کے تمام مبنی ہوتے ہیں. حروف تمام کے تمام کیا ہوتے ہیں جی؟ مبنی ہوتے ہیں. تو اب دو قسمیں رہ گئی، اسم اور فعل. ٹھیک ہے. تو اب اسما میں پہلے ہم فعل میں چلتے ہیں. افعال میں فعل ماضی مبنی ہے، فعل ماضی کے تمام صیغے، ٹھیک ہے. امر حاضر معروف کے تمام صیغے مبنی ہیں. اور فعل مضارع کے دو صیغے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضری مبنی ہیں. سمجھ رہے جی؟ میں اس کی مشق کروا دیتا ہوں. جی قرآن کریم سے آپ کو کروا دیتا ہوں. جی مثال کے طور پر اب دیکھیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ. اسرا باب افعال ہے، فعل ماضی، تو یہ معرب ہوگا مبنی؟ بتلائیے. مبنی. اسی طرح من، من یہ کیا ہے، معرب ہے مبنی؟ کیوں؟ یہ من کیوں مبنی ہے؟ حرف ہے، شاباش. اچھا آگے چلتے ہیں. الی المسجد الاقصی، الی معرب ہے مبنی؟ کیوں؟ الی کیوں مبنی ہے؟ حرف ہے. کیوں مبنی ہے جی؟ جی آتینا معرب مبنی، فعل ماضی ہے، معرب ہوگا مبنی ہوگا؟ کیوں؟ کیوں مبنی ہوگا جی؟ کیونکہ کیا ہے، فعل ماضی ہے. عملنا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے. ان حرف ہے مبنی ہے. کانا فعل ماضی ہے مبنی ہے. قضینا فعل ماضی ہے مبنی. ٹھیک ہو گیا جی. رددنا فعل ماضی ہے مبنی. امددنا فعل ماضی ہے مبنی. احسنتم، احسنتم فعل ماضی ہے مبنی. اسأتم فعل ماضی ہے مبنی. جاء فعل ماضی ہے مبنی، ٹھیک ہے. عسا فعل ماضی ہے مبنی. یرحم مضارع معرب مبنی نہیں، ٹھیک ہے. عدتم فعل ماضی ہے. عدنا فعل ماضی ہے. جعلنا فعل ماضی ہے. انا حرف ہے، فعل ماضی مبنی. یبشر مضارع معرب. یعملون چونکہ جمع مؤنث غائب کے صیغہ اس لیے معرب ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا افعال میں فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع کے دو صیغوں کے علاوہ تمام کے تمام جو افعال ہیں وہ معرب ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟
افعال میں فعل ماضی کو نکال دیں آپ، امر حاضر معروف کو نکال دیں، اور فعل مضارع کے دو صیغوں کو نکال دیں تو باقی سب معرب ہوں گے. یہ اس کا فائدہ کہاں پہ جا کے ہوگا؟ اس کا فائدہ آپ کو جب ہم مرکبات میں جائیں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ، تو اس میں جب آپ کو اعراب کرواؤں گا فعل مضارع کے، تب آپ کو پتہ چلے گا اس پر اعراب کیوں آ رہا ہے کہ یہ مبنی ہے. اعراب آ رہا ہے مبنی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، معرب ہے تو اعراب آ رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی جی؟ چلے اب ہم نے کیا کر لیا؟ افعال کا الحمدللہ ہم نے کر لیا. اب ہم چلتے ہیں جی فعل اسما. حروف کی تو بات ہو گئی نا جی، حروف کی بات سمجھ میں آ گئی. حروف کیا ہے؟ تمام کی تمام کیا ہے جی؟ مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب افعال کی بھی بات ہوگی. اب میں اسما کی طرف آتا ہوں. اسما میں آپ بالکل آسان ہے، ٹھیک ہے. اس میں غیر متمکن کے 8 قسمیں آپ نے علم النحو میں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ اس میں غیر متمکن کی تمام اقسام مبنی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ یعنی مضمرات ضمیریں ہیں، اسماء موصولہ ہے، اسماء اشارہ ہے، اسماء افعال ہے، اسماء اصوات ہے، اسماء ظروف ہے، اسماء کنایات ہے، مرکب بنائی ہے. یہ تمام کی تمام کیا ہے جی؟ مبنی. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ آگے یہ کیوں ہے یہ آپ سمجھ سکتی ہیں، مشابہت یہاں پڑھ سکتی ہے. بہرحال اسماء میں فعل ماضی اس میں غیر متمکن مبنی. اور اگلی بات آپ کو بتلاتا ہوں، اس میں متمکن اور غیر متمکن کا فرق سمجھیے. اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کی سب اسماء متمکن ہیں. میں دوبارہ دہراتا ہوں، بہت بہت اہم بات آپ کو 2 لفظوں میں بتا رہا ہوں. اس میں غیر متمکن اور متمکن، اس میں آپ سے کوئی پوچھے اس میں متمکن کون سے، آپ کے اسماء غیر متمکن کے علاوہ جتنے بھی اسماء سب کے سب اسماء متمکن ہیں. اس میں غیر متمکن کے 8 قسموں کے الفاظ یاد کر لیجیے. اس کے علاوہ جتنے بھی اسماء ہیں، اسماء، ٹھیک ہے، وہ تمام کے تمام مبنی ہیں، وہ تمام کے تمام اسماء متمکن ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ متمکن اور غیر متمکن کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی ساتھ ساتھ بتا دیجیے. اچھا اگلی بات آپ کو عرض کرتا ہوں، بہت توجہ سنیے گا، بات مختصر عرض کروں گا لیکن سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اگلی بات یہ ہے کہ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو تب معرب ہوتا ہے، اور اگر ترکیب میں واقع نہ ہو تو مبنی ہوتا ہے. اب ترکیب میں واقع ہونا اور نہ ہونا، اس کو سمجھیے. ترکیب کا مطلب یہ ہے، توجہ سمجھیے گا، ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اسم کسی بھی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ کے آ جائے. آسان سے بات کر رہا ہوں، کوئی بھی اسم کسی دوسرے لفظ کے ساتھ جڑ کے آ جائے، یعنی 2 لفظ آپس میں جڑ جائیں، یہ ترکیب کہلاتا ہے. مثال کے طور پر میرا نام قاسم ہے، خالی قاسم، یہ کیا ترکیب میں نہیں، لیکن الا قاسم، فی قاسم، من قاسم، ہوا قاسم، انت قاسم، یہ کیا ہوں گے جی؟ ترکیب میں واقع ہے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ فائدہ ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ بتلائیے. اب دیکھیں نا، اب جو کم ہے لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ لائیو کلاس میں ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ہمیں بھی پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو ہم کسی کو پڑھا رہے ہیں جی. سمجھ آ رہے ہیں آپ کو؟ اس میں متمکن ترکیب میں واقع ہو. ترکیب میں واقع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ 2 لفظ جڑے ہوئے ہو بس. جی مرکب 2 لفظ آپس میں جڑے. میں نے آپ کو کیا بتایا؟ من قاسم مرکب ناقص ہے، الا قاسم مرکب ناقص ہے، انت قاسم جملہ اسمی ہے، ضرب قاسم جملہ فعلی ہے. سمجھ رہی بات کو جی؟ اب یہ کچھ سمجھایا میں نے آپ کو. یہ اگلی معرب اور مبنی کی جو اہم قسم ہے جس کا کثرت سے استعمال ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو تو مبنی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور ترکیب میں واقع نہ ہو تو معرب ہوتا ہے، مبنی ہوتا ہے. اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو تو معرب ہوتا ہے، نہ ہو تو مبنی ہوتا ہے.
یہ سب سے زیادہ کثیر الاستعمال ہے. اور اگلی بات عرض کروں، قرآن کریم میں الف لام سے لے کر والناس تک جتنے بھی اسماء ہیں وہ سب کے سب معرب ہیں. کیوں؟ کہ ترکیب واقع ہیں. سمجھ آ رہی بات جی آپ لوگوں کو؟ جی اس لیے اتنے اہم جو ہے نا بحث میں نے آپ کو سمجھا دی ہے. امید ہے کہ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اس معرب اور مبنی، یہ اگر آپ یہ سمجھ لیتی ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو بار بار اس سبق کو سن سکتی ہیں. ریکارڈنگ کی سہولت اس لیے ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ کو پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کو مسئلہ پیش آئے تو آپ کیا کر سکتی ہیں، اس سے پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن سمجھنے کی کوشش کی، یہ مفردات کی ایک اہم بحث ہے. اگلی اہم بحث ہم اس کی طرف چلتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ معرب مبنی کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتی ہیں. جی سمجھ آ گیا، الحمدللہ. چلیں اب آگے چلتے ہیں. منصرف غیر منصرف. دوسری اہم بحث ہے کہ جو منصرف اور غیر منصرف کی ہے مفردات میں. اب آپ کو اس کے پہلی لائن پڑھاتا ہوں. جب آپ کو معرب مبنی سمجھ میں آ گیا تو یہ سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. پہلی لائن دیکھیں کیا ہے. اس میں معرب کی دو قسمیں ہیں. منصرف غیر منصرف کس کی دو قسمیں ہیں جی؟ مطلب مبنی منصرف غیر منصرف ہوگا. نہیں، یہ تو سب کلیئر ہو گیا. فعل معرب مبنی ہوگا، فعل منصرف غیر منصرف ہوگا. حرف منصرف غیر منصرف ہوگا. جی اب یہ ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ آپ نے لاہور میں جی کسی محلے کی، کسی گلی کے کسی گھر میں جانا ہے. تو اب آپ کو اگر کوئی بندہ کہے کہ آپ لاہور چلے جائیں، وہ آپ کو مل جائے گا. تو آپ کو ایڈریس سمجھ میں آئے گا، کیونکہ لاہور تو بہت بڑا ہے. جی سر سر مجھے بتاتی جائے میرے ساتھ. اچھا اس سے آگے اگر کوئی بتا دے کہ بھی فلاں محلے میں چلے جانا، تو آسانی ہوگی ملنے میں. آسانی کیسے ہوگی؟ محلہ تو بہت بڑا ہوتا ہے، اور شہر میں تو کوئی پڑوس والا کسی کو نہیں جان رہا ہوتا. جیسے کراچی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ سال ساتھ ساتھ گزارتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا کون رہتا ہے ہمارے ساتھ. مشکل ہوگا، لیکن پہلے کی وجہ سے تو کچھ آسان ہوگا. ایسے ہی ہے. اب اگر اس کے بعد اگر کوئی یہ بتا دے کہ فلاں گلی میں فلاں گھر ہے، تب آپ کو بالکل آسان ہوگا کہ جو اس گھر میں پہنچ جائیں گے. اندر کی بات بعد میں دیکھ لیں گے. تو ایسے ہی اگر آپ یہ کنسپٹ کلیئر کر لیتی ہیں کیا کہ منصرف غیر منصرف حرف کی قسم ہے ہی نہیں، اس لیے حرف میں نہیں دیکھیں گے. منصرف غیر منصرف جو ہے فعل کی قسمیں ہے ہی نہیں، اس لیے فعل میں نہیں دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اور منصرف غیر منصرف اگر ہے تو وہ اسم کی قسم ہے، اور اسم میں بھی مبنی کی نہیں، اس میں معرب کی. تو اب آپ کو گھر کے دروازے پہ لے آیا ہوں. اب آپ نے گھر میں انٹر ہونا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سی چیز کیسے کہاں پہ پڑی، کیسے ہے، کون کیسے ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس میں معرب کی دو قسمیں، منصرف غیر منصرف. منصرف وہ ہے جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی دو سبب نہ پائے جائیں، اور غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی سبب پائے جائے. ٹھیک ہو گیا؟ منصرف اور غیر منصرف. منصرف وہ ہے جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی دو سبب نہ پائے جائے، اور غیر منصرف وہ جس میں اسباب منصرف میں سے کوئی سبب پایا جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے اسباب منصرف کو سمجھنا ہے. کل اسباب منصرف کتنے ہیں جی؟
اسباب منصرف کل کتنے ہیں؟ 9 جی. عدل و وصف و تانیس و معرفت و عجمت ثم جمع ثم ترکیب. عدل و وصف و تانیس و معرفہ و عجمت ثم جمع ثم ترکیب. والنون زائدۃ، یعنی عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدۃ. اب میں آپ کو نا بالکل ایک 2 حصوں میں ان کو تقسیم کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. ان میں کچھ اسباب منصرف وہ ہیں کہ جن کی پہچان بھی آپ کو آئے گی، قاعدہ بھی موجود ہے اور کثرت سے استعمال بھی ہے. اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے استعمال بھی کم ہیں اور ان کی پہچان کے لیے کوئی قاعدہ اور کوئی ضابطہ متعین نہیں. سمجھ نہیں بات کو؟ ان 2 کیٹیگری میں تقسیم کر کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. پہلی قسم میں وہ کرواؤں گا کہ جن کی پہچان بھی آسان ہے اور ان کے استعمال بھی کثرت سے. تو دیکھیں، عدل، وصف، عدل کو بھی چھوڑ دیں، وصف کو بھی چھوڑ دیں، تانیث. ٹھیک ہے. اب تانیث، اسباب منصرف میں سے تانیث سے کیا مراد ہے؟ اسباب منصرف میں تانیث سے مراد یہ ہے کہ اس کے آخر میں کیا ہو؟ گولتا ہو. ٹھیک ہے. الف مقصورہ ہو جو مونس کی علامت ہے، یا وہ مونس کا نام ہو. دوبارہ میں بتلا دیتا ہوں. مونس کا نام ہو، الف مقصورہ یا الف ممدودہ میں سے ہو، کوئی ایک ہو، یا گولتا ہو. جہاں پر یہ تینوں علامتیں پائی جائیں گی وہاں اسباب منصرف میں سے ایک سبب کیا مونس پایا جائے گا. مثال کے طور پر جی، ایک بہن ہیں ہمارے ساتھ سبق میں شریک ہیں، اشنا. اشنا، ٹھیک ہے، نام آ رہا ہے. لبنا، اب ان کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ جی بتلائیے، ان کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ جلدی جلدی بتلائیے ساتھ ساتھ، تاکہ میں آپ کو سمجھا دوں، کیونکہ یہ ہم جی نہیں اشنا، لبنا، گلتانیہ. الف مقصورہ آ رہا ہے، الف مقصورہ. خالی یہ عربی لفظ کو دیکھیں، آپ اردو میں لکھنے کو نہ دیکھیں. اردو عربی میں جب ہم اس کو عربی سے نام لیے نا ہم نے اشنا، اور ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں، اردو گرامر نہیں پڑھے. اچھا، الف مقصورہ. ٹھیک ہے، الف مقصورہ ہوتا ہے جس کے آخر میں الف ہو لیکن اس کے بعد حمزہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ آنکھیں بند کر کے کہہ سکتی ہیں کہ یہاں پہ تانیث پائی جا رہی ہے. ایک اور لفظ دکھاتا ہوں آپ کو. طلحہ، آخر میں کیا آ رہا ہے اس کے؟ طلحہ، آخر میں کیا آ رہا ہے؟ گول تھا. یا تانیث پائی جائے گی کہ نہیں پائی جائے گی؟ حنیفہ. جی، تو یہاں پہ اسباب منصرف میں سے تانیث پائی جائے گی. اس لیے نبی حنیفہ، انابی حنیفہ، حالانکہ منس کا نام نہیں ہے لیکن گولتا آ رہا ہے، تانیث پائی جا رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ اسما، اب اس میں کیا آ رہا ہے؟ الف کے بعد حمزہ آ رہا ہے، تو یہ الف ممدودہ، الف ممدودہ. جی بھائی، کچھ سمجھ میں بھی آ رہی ہے بات؟ اب دیکھیں، آپ ساتھ ساتھ چل رہی ہیں تو ہمیں بھی سمجھ پتہ چل رہا ہے کہ سمجھ میں کیا آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا. تو یہ تانیث پہچان بھی آسان ہے، بھولے گا تو نہیں آئندہ سے انشاءاللہ. اسباب منصرف میں تانیث سے یہ مراد ہے. اگلی طرف آ جائیں، اگلے سبب کی طرف آ جائیں. علم، معرفہ کہہ لیں، علم کہہ لیں. معرفہ لفظ لکھا ہوتا ہے اسباب منصرف میں سے، لیکن اس سے مراد معرفہ کی کل کتنی قسم کل میں نے کروائی تھی؟ کوئی بیان بتائیں گی؟ 7. معرفہ کی 7 قسمیں تھی.
لیکن جب ہم معرفہ کا لفظ جی اسباب من صرف کے کانٹیکسٹ میں کہیں گے، تناظر میں کہیں گے، تو وہاں پہ معرفہ سے مراد صرف علم یعنی نام ہوگا. سمجھ آ رہی بات جی؟ جی جب ہم اسباب منصرف میں سے کہیں گے کہ یہاں پہ معرفہ پایا جا رہا ہے، تو وہ معرفہ سے مراد کیا ہوگا؟ علم ہوگا. کیا ہوگا جی؟ علم، نام. مثال کے طور پر جیسے اب ہم نے کیا جی طلحہ، ایک تو ایک سبب پایا جا رہا ہے گولتا، دوسرا سبب کیا پایا جا رہا ہے؟ طلحہ. دوسرا سبب کیا پایا جا رہا ہے جی؟ جلدی جلدی بتا دیے ساتھ ساتھ. جی جلدی جلدی بتلائیے. دوسرا سبب کیا پایا جا رہا ہے؟ نام، عالم. تو آسان ہوگی دونوں کی پہچان. تانیث سمجھ میں آ گئی اور عالم سمجھ میں آ گیا. جی پہلے اس طرح سمجھ میں آ رہا تھا. کون کون سے جو اب موجود ہیں آن لائن ان میں سے بتلائیں کہ کون کون سے ایسی ویلیو جن کو پہلے نہیں پتا تھا اب سمجھ میں آ گیا. جی جزاکم اللہ. اچھا اب یہ دو سبب ایسے جن کے استعمال کثرت سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پہچان بھی آسان ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم تیسری کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وقت کم ہے اور میں نے آپ کو انشاءاللہ یہ کروانا ہے. الف نون زائدتان، اس لفظ کے آخر میں الف نون اور زائدتان اسم کے شروع میں، یہ یاد رکھیے گا بھولیے گا نہیں. تو الف اور نون زائدہ آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ وہاں ایک سبب الف نون زائدتان پائے جائے گا. مثال کے طور پر عثمان. اب عثمان میں دو سبب کون کون سے؟ عثمان میں دو سبب کون کون سے ہیں؟ عالم اور الف نون زائدتان. دیکھو نا اب سمجھ میں آ گیا تو آپ کے لیے حل کرنا آسان انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یہ جی وزن فعل، چوتھی قسم ہے وزن فعل. وزن فعل کا مطلب یہ ہے کہ اسم ہو لیکن وزن فعل والا ہو. ٹھیک ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کو فعل مضارع کے جو اوزان ہیں نا ان وزن ان میں سے کسی وزن پر لفظ آ جائے لیکن ہو اسم، تو ہم کہیں گے اس میں جو ہے نا وزن فعل پائے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں اشرف. ہم کیا کہتے ہیں؟ اشرف. تو اشرف میں کیا؟ اشرفو، انورو، اکرمو، ارشدو. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ واحد متکلم کا وزن ہے لیکن کیا ہے؟ کیا غیر منصرف. کیوں کہ وزن فعل پایا جا رہا ہے. یزید، یزید نام ہے نا لیکن غیر منصرف ہے. کیوں کہ وزن فعل پایا جا رہا ہے. یا شروع میں حروف اتین. حروف اتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع کی مضارع کی علامتیں حمزہ، تا یا نون، حروف اتین. تو مضارع کی علامت جو ہے کسی لفظ کسی اسم کے شروع میں آ جائے اور وہ اس کا وزن بھی فعل جیسا سیم وزن ہو لیکن ہو اسم، تو اس میں وزن فعل پایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ یہ عام طور پہ یہ واحد متکلم کا وزن جو ہوتا ہے احمد، اسم تفضیل کا وزن جسے کہا جاتا ہے، یہ کثرت سے پایا جاتا ہے. اللہ اکبر، اکبر. جی انور، اشرف، اکرم، ارشد، انور. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ تو یہ تمام کے تمام اسما ان میں ایک سبب وزن فعل پایا جاتا ہے. وہی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اچھا اب آگے جو اسباب ہے نا کتنے ہو گئے؟ کل 5 ہو گئے غالباً. جی تانیث،
معرفہ جی، اور وزن فعل الف نون زائدہ نا، پانچواں جی، پانچواں جو ہے جس کی پہچان بھی آسان ہے، اور جی وہ ہے ترکیب. ٹھیک ہے، ترکیب. ترکیب سے مراد یہ ہے، نہیں یہ اس کے پہچان نہیں، جمع منتہى الجموع. جمع، جمع کا مطلب یہ ہے کہ جمع منتہى الجموع کے وزن پر کوئی جمع آ جائے. جمع منتہى الجموع کی وزن کل میں نے آپ کو بتلائی تھی، یہ دیکھ لیں آخر میں. جمع منتہى الجموع کے 3 وزن ہیں، مفاعل، مفاعیل، فعائل. کوئی بھی جمع ان تینوں اوزان میں کس وزن پہ آ جائے گی تو اس کو ہم کہیں گے یہ جمع منتہى الجموع کے وزن پر ہے، اور جمع ہے جو اسباب من الصرف والا ہے. ہر جمع اسباب من الصرف والی نہیں ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی سب کو؟ جمع منتہى الجموع غیر منصرف میں جمع سے مراد جمع منتہى الجموع ہے، اور جمع منتہى الجموع کے وزن 3 ہیں. ایک مفاعل جیسے مساجد، دوسرا مفاعیل جیسے مفاتیح، تیسرا فعائل جیسے رسائل. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے جی. چھٹی قسم وصف، اس کی یعنی سمجھ لے کہ یہ درمیان درمیان میں کچھ پہچان بھی ہے، کچھ نہیں بھی ہے، کچھ قاعدہ بھی معلوم ہے، کچھ بھی نہیں بھی ہے. ٹھیک ہے، وصف کا مطلب یہ ہے کہ جی اس میں صفت والے معنی پائے جائیں. ٹھیک ہے، اب اس کو میں آسانی سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، لیکن اس کا ایک وزن زیادہ وہ چلتا ہے، فعلاء، ثلثاء، حمراء، فعلاء، حمراء، خضراء. ٹھیک ہے، یہ وزن جی وصف کا وزن ہے، یا پھر اس میں جی تکرار کا معنی پایا جائے. آپ اسے بس اس کو یاد رکھیے کہ وصف کی پہچان یہ ہے کہ اس میں صفت کے معنی پائے جائیں، اور یہ وزن آپ ذہن میں رکھیے گا، کوئی اور میں ذہن میں آگے میں آپ کو بتلا دوں گا. فعلاء کا وزن. تو یہ 6 قسمیں ایسی ہیں جن کا استعمال بھی ہے. اچھا ایک اور بات بتلا دیتا ہوں، علم اور وصف یہ دونوں جگہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو متعین کرنا، اور وصف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی صفت بیان کرنا، اس کو متعین نہیں کرنا. مثال کے طور پہ اللہ اکبر، اب جو وزن فعل ہے نا اس میں کبھی وصف ہوگا کبھی علم ہوگا، اس کو میں سمجھاتا ہوں. یہاں پہ کہ اللہ سب سے بڑا، یہ معنی ہے نا جی. اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ کیا ہے جی؟ سب سے بڑا ہے. تو اکبر میں وزن فعل ہے، لیکن دوسرا معنی علم والا نہیں ہے، وصف والا ہے. بڑا ہونا، زیادتی والا معنی، صفت والا معنی. لیکن اگر یہی اکبر کسی کا نام رکھ دیا جائے تو ایک تو وزن فعل ہوگا، دوسرا وصف ہوگا یا علم، جب کسی کا نام رکھ دیا جائے. علم. تو یہ ہے. اب اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر درمیانے کلام میں وزن فعل آئے تو عام طور پر اس کے ساتھ وصف جمع ہوتا ہے، اور اگر کلام کے شروع میں آ جائے تو اس کے ساتھ علم جمع ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اکبر، اکبر من کل شیء، تو ہم کہیں گے اکبر تمام چیزوں سے بڑا ہے. تو پہلا اکبر اس میں وزن فعل بھی ہے اور وصف علم بھی ہے. دوسرا اکبر درمیانے کلام میں آ رہا ہے، اس لیے اس میں وزن فعل اور وصف ہے. بس یہ خلاصہ یاد رکھیے کہ علم اور وزن فعل، اب علم اور وصف ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے کیونکہ ان دونوں میں تضاد ہے. باقی رہ گئی 3 قسم، باقی جو ہے نا عجمہ ہو گیا، یہ مخصوص نام ہے بس چند ایک. اسی طرح ترکیب سے مراد مرکب منصرف ہے، وہ بھی چند نام ہے ہمارے سامنے، وہ آپ یاد رکھ سکتی ہیں. اور عدل یہ جو ہے نا اس کے اوزان ہیں. ہدایت النام اگر کسی نے پڑھی ہو تو اس میں ہدایت النام میں 6 وزن لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے آپ دیکھ سکتی ہیں. یہ اسباب منصرف کی بحث الحمدللہ ہماری مکمل ہوگی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں، اب آپ آج جتنے دن ہو گئے کلاس پڑھاتے ہو، آج مجھے محسوس ہوا ہے کہ کچھ پڑھنے والی موجود ہے. کیونکہ دیکھیے چند ایک ہوں لیکن سمجھنے والی ہوں، وقت پہ آئیں، حاضر ہوں،
تو فائدہ بھی ہوتا ہے انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے کہ آپ سب نے وقت نکالا. تو انشاءاللہ یہ ہمارے مفردات کی بحث مکمل ہوگی. انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہم مرکبات کی بحث کر کے ہم آگے اجرا کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. دعاؤں کی درخواست ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پیر کو ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.